فیس کرنا ہے اور قوم میں یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں صرف پولیٹیکل لیڈرشپ یا ایک پولیٹیکل سسٹم ہی یہ سارا کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ پولیٹیکل سسٹم اتنا کرپٹ ہو جتنا اس وقت نظر آ رہا ہے, جس طرح سے مطلب پرسنل ایجنڈاز کو لے کے سارے لوگ چل رہے ہیں, ان کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے حالات کتنے دگرگوں ہیں اور کتنی مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں. لوگ ڈاکٹر صاحب نے بڑی آئی وڈ سے کہ معصومی سے یہ سارا کچھ کہہ دیا پاکستان کو امریکہ کے ساتھ کمپیئر کرنے کے لیے. امریکہ کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں. اگر ہم پاکستان کی طرف دیکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک نیشن نہیں بن سکے. ادھر ملک صاحب نے ایک چائنا کی مثال دی کہ چائنا نے ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہے اور سزائے موت ہو جاتی ہے. ملک صاحب آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ بھی ہم اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. 5000 سال پرانی قوم اور ہماری وہ قوم جس کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ پاکستانی ہیں یا یہ سندھی ہیں یا پنجابی ہیں, بلوچی ہیں, سرائکی ہیں, وٹ ایور. ہم سے وی آر ڈیوائڈیڈ انٹو سو مینی ڈفرنٹ کیٹیگریز. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس سے بہترین موقع شاید پھر ملے بھی نہیں. انڈر دیز سرکمسٹانسز میرے حال میں آپ ایک قوم کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری لیڈرشپ میں شاید اس سوچ کا فقدان ہے اور ویژن نہیں ہے. تو وہ کالر میرے ساتھ اختر صاحب ہیں, پہلے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم سمینا. ہلو. جی فرمائیے. اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے سمینا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی قوم جس کے اندر ڈسپلن نہ ہو اور وہ ڈیموکریسی چلا سکے. ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے اس قوم کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. صحیح. ٹھیک. اچھا, جب قوم میں ڈسپلن نہیں ہے تو کوئی ڈیموکریسی نہیں چلتی ہے. پھر ویسٹ منسٹر سٹائل جو ڈیموکریسی ہے اس کا تو تصور ہی غلط ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنی ایجوکیشن کا کیا لیول ہے, اور اس کے بعد ایجوکیشن کے بعد لوگوں کے جو کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا, جو ڈیزائن آف ڈیموکریسی جس میں جنرل مشرف نے حکومت چھوڑ کے آیا, وہ ڈیزائن حکومت وہ ملک کے لیے فٹ نہیں تھا. جی. وہ ڈیزائن ایک ڈیزائن تھا جس ڈیزائن کی وجہ سے ایسے لوگ اوپر آئے کہ ہم سب دیکھ کر شرمندہ ہیں اس قوم کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. بات تو آپ نے مکمل کرنی تھی باجی. انہوں نے ڈیموکریسی کے اس ماڈل کی بات کی. ڈیموکریسی ہم سے ہر جگہ کے لیے اپنا ایک ماڈل جو ہے وہ ایوالو کرتا ہے. آئی وڈ سے کہ پاکستان میں آپ ڈیموکریسی کو چلنے تو دیں, اس کو ایوالو کریں. یہ ڈیموکریٹک لوگوں کا obviously not necessarily کہ آپ ویسٹرن ٹائپ کی ڈیموکریسی وہاں پہ رکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں, اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہماری قوم کا اتنا شعور نہیں ہے شاید کہ ووٹنگ کا جو حال ہے, یا تو وہ قوموں کے طور پہ ووٹ آتا ہے, اگر وہ فلاں قوم کے ہیں تو وہ سارے کے سارے اس کو ووٹ دیں گے. اینڈ ایک نیپوٹزم کا ایک کلچر ہے وہاں پہ, تو وہ اویئرنیس نہیں ہے obviously. لیکن آپ کو ڈیفینیٹلی اس سارے پرابلم کا حل جو ہے وہ پولیٹیکل ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ لوگ آ کے تھوڑا سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈکٹیٹرشپ, وہ ہمیشہ خمینی کی بات کرتے ہیں, انقلاب کی بات کرتے ہیں. ایک بریک لیں گے ہم بھائی صاحب, ایک شارٹ کمرشل بریک, اور اس کے بعد آپ سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کے پروگرام میں میں چاہوں گی کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ اپنی بھی سجیشن دیں اور اپنی بھی
جو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے وہ بھی بتائیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان کو لگتا ہے کہ واقعی پاکستان میں اس وقت حالات ایسے ہیں, کنڈیشنز ایسی ہیں کہ فوج جو ہو سکتا ہے آ جائے, اور اگر فوج آ جاتی ہے فار ایگزامپل, جیسے سب نے کہا کہ فوج کو نہیں آنا چاہیے, ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو فوج کو نہیں آنا چاہیے, لیکن اگر ایسے حالات بن جاتے ہیں فوج آ جاتی ہے تو کیا جو پاکستانی عوام ہے اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جو ہم ایکسیپٹ کریں گے اس بات کو؟ ایک کالر میرے ساتھ ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ سمینا بہن السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں عرفی عرض کر رہا ہوں. جی یہ امجد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جانتے ہیں, جی, ان سے جی. گفتگو ہوئی تھی. اچھا. میں نے آپ کے لیے ایک شعر ہے, میں پڑھنا چاہوں گا. جی جی بالکل. چند دن فصل بہاراں ہے تو کیا, پھر وہی رنگ چمن ہو جائے گا, جب کوئی فتنہ اٹھے گا شام غم, صبح کی پہلی کرن ہو جائے گا. یہ میں نے لکھا تھا شعر, گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا, یوں کا دور تھا, سکندر مرزا جانے لگے تھے اچھا. اس زمانے میں, تو صبح کو اٹھے تو معلوم ہے ماشاءاللہ آ گیا. بڑا آدمی نے آ کے ٹیک اوور کیا, بڑی فلمیں بنی, نیو کرنٹ فلم بنی, ہم نے بھی بڑی نظمیں وغیرہ لکھی, ہر طرف لا اینڈ آرڈر ہو گیا, دکانوں کے اوپر آپ نے اسٹیکر لگے دیکھ لیے, پرائز کنٹرول ہو گیا, ذخیرہ اندوزی ختم ہوئی. وہ دور اتنا خوبصورت تھا کہ پاکستان نے سروائیو کیا, لیکن انفارچونیٹلی وہ 10 سال کے بعد وہ دور ختم ہو گیا. پھر یہ پرانے سیاستدان, پرانے شکاری نیا جال لے کر آتے رہے, جاتے رہے, آتے جاتے رہے. 20-25 سال سے تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اب مصیبت کیا ہے کہ یہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان پہ وہاں بیٹھ کر نہیں ہوتا, وہ یہاں سے امپورٹ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا سروائیول صرف یہی یہاں کر کرتے ہیں, اور یہاں سے جا کے پاکستان میں جا کے وہ جو کچھ من مانی کرتے ہیں. پاکستان کی عوام جو ہے بڑی تکلیف سے گزارا کیا انہوں نے. یہ بات 2 ہفتے پہلے میں نے ریڈیو کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی, تو میں نے کہا یہ شعر میں 20 سال سے ریپیٹ کرتا ہوں, کاش یہ شعر ختم ہو جائے, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اب ڈیموکریسی کی, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, امجد صاحب کو اچھی طرح معلوم ہے بھائی پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں ڈیموکریسی کامیاب ہے, یہاں کی جمہوریت کوئی کامیاب تھوڑی ہے. میں کہتا ہوں اگر یہاں کی جمہوریت کو آپ نے ٹچ کرنا ہو تو 2 ہفتے سوشل سیکورٹی بند کر دیں, نیشنل ہیلتھ بند کر دیں, میں دیکھتا ہوں ان کی ڈیموکریسی کیسے چلے گی. وجہ یہ ہے کہ یہاں جو کوئی کام کرتا ہے وہ بھی بھوکا نہیں رہتا, جو نہیں بھی کام کرتا وہ بھی بھوکا رہتا ہے. ویلفیئر اسٹیٹ ہے یہ, اس لیے کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. ہاں وہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. جی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی عرفی صاحب, میں نے کہا کہ یہ برٹن جو ہے اٹس اے ویلفیئر اسٹیٹ, جی اور پاکستان میں ہمیں کچھ ویلفیئر اسٹیٹ نام کی چیز نظر نہیں آتی. وہاں پہ بالکل نظر, یہ آپ نے مر بالکل جاتے صحیح ہیں, ان کو فرمایا. دودھ نہیں ملتا. یہاں پر بچہ کم از کم اس کو دودھ ملتا ہے, اس کو بھوکا نہیں رہنے دیتے. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. اچھا, اکثر لوگ کہتے ہیں شبیر صاحب کہ پاکستان میں جمہوریت پاکستان کو راس نہیں ہے. جب بھی جمہوریت آئی ہے ہمارے ملک میں ہمیشہ کچھ برا ہی ہوا ہے, اور خاص طور پر بھٹوز کا جو دور آیا ہے پاکستان میں, پیپلز پارٹی کا جو دور آیا ہے, چاہے آپ 74 کی بات کریں تب بھی سنا ہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا, وہ اس کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا بڑا مشکل تھا. پھر 89 میں بھی کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ تب بھی بڑے ورس ہو گئے تھے, اور اب بھی پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی ایسا سیلاب آیا. تو یہ جب بھی آتے ہیں اپنے ساتھ کوئی ان کی آنے کے ساتھ بہت بڑا طوفان ملک میں آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں سمینا کہ انفارچونیٹلی فوج کیونکہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے, بڑا اسٹیبلشڈ ہے, آرگنائزڈ ہے. جب کبھی فوج آتی ہے تو چیزیں ایک آبجیکٹو سیٹ کرنے کے بعد ان کو فالو کرتی ہے, اپنی جو بھی پالیسی ہوتی ہے, اور وہ بڑا ریلیجسلی کرتے ہیں وہ سارا کچھ. اس کے بعد جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے جو خراب, لیکن وہ اس کا حل نہیں ہے, لانگ ٹرم حل نہیں ہے وہ سارے کا سارا. جہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی جمہوری اقدار جو بھی آئے ہیں وہ بہت انسٹیبل رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا, اس کو آپ نے پروان ہی نہیں چڑھنے دیا کسی مقام پہ. وہ تو قوم میں اتنا شعور